who will be the next Prime Minister, Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the time being to prepare. He is the one, always. And he is the leader, whether he is in jail, he is outside the jail. جہاں تک وحدت المسلمین کی بات ہے، ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناطے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے، تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ سیٹیں ہماری ہیں، ان کی سیٹ بھی ہماری ہے، ہماری سیٹ بھی انہی کی ہے، تو ہم نے ان سے کیا ہوا ہے، یہ تو ان کے حد تک ہے۔ جہاں تک آپ اس سیٹ کا تعلق ہے ریزرو سیٹ کا، ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پرائرٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور وومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بھیج دی تھی، اور ان کے مطابق ہمارے کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشن فارم فائل کیے تھے، جو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے شیڈول چینج کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کریں گے، الیکشن سے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے، اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا اپنے پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، ریزرو سیٹیں ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے، آئین کے مطابق جو حکومت بننے جا رہی میجارٹی، وہ جس کے پاس میجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ میجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ، ہم نے آپ کو فیکٹس فگر بھی دکھائیں، ہمارے پاس فارم 47 بھی ہے، ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے، ہمارے پاس میجارٹی انشاءاللہ تعالیٰ شام تک کلیئر بھی ہو جائے گا۔ عوام نے بہترین فیصلہ کیا، ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا، اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آ چکی ہے، ہم پنجاب میں KPK میں اور سینٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا کسی کے ساتھ، جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم عوام کی مینڈیٹ کا احترام خود کرتے ہوئے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ احتجاج مینز احتجاج، آپ اپنا وہ سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جھنڈے پاس رکھے، PTI کے جھنڈے اپنے پاس رکھے، لیکن آپ نے پاس کوئی نہیں کرنا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی، وہاں جانا ہے، وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہو ان کے دفتروں کے سامنے، وہاں پرامن رہنا ہے، کسی چیز کو نہ توڑنا، کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی احتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جو RO کے دفتر کے سامنے کا والا لائن ہو، کبھی نہیں کرے، انشاءاللہ پرامن ہوگا، اور ہمیں سے دوبارہ ریکویسٹ کرو کمپلیٹلی پرامن رہے۔ I may be sitting in the driving seat, but I am actually representative of Imran Ahmad Khan Niazi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. جہاں تک محمود خان اچکزئی کی بات ہے تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا ہے، نہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اس سائن میں، لیکن یس یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہم لیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے اور کس طریقے کو جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس قانون کے مطابق ہے، لیکن اس کے 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا اس کے بعد 3 دن ہے پارٹیز کینڈیڈیٹ کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے۔ آلدو ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ لائل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن یہ پارٹی ایفیلیٹڈ ہے الحمدللہ اور یہ ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے تو 2 قسم کے انڈیپینڈنٹ میں آپ کو ملیں گے، جس طریقے سے 4 آپ کو ایسے ملیں گے جو ساؤتھ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ آن دیئر اون لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، اس میں 2-4 ایسے۔ باقی جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہے، انہوں نے نامینیشن پیپر جو فائل کیے تھے وہ ہمارے ہی کینڈیڈیٹ تھے اور ہم نے ان کو ٹکٹ ایشو کر دیے تھے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 11 بجے آیا تھا اس سے پہلے 5 بجے آپ کے سب لوگوں کے سامنے کہ ہمیں آزاد نشانات الاٹ کر دیے گئے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ان ٹچ ہے، سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ رہیں، وہ پارٹی کے لائل ہے اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تو ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف انڈیپینڈنٹ۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ دس از ناٹ بین ڈیسائیڈڈ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حکومت بنائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ آن اور اون حکومت بنائیں گے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں گے، اور ہم اپنا
جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانیہ ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ نواز شریف نے جس طرح کیا میں اس سٹیٹمنٹ کے میں نے کہا کہ یہ خوشائند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ 50 سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے جس عکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے، میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناؤں گا، میں وزیر اعظم بنوں گا۔ یس، اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے، لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں تھے، عوام نے اس کی ڈیلیں ریجیکٹ کی ہے۔ خان صاحب کے کیسز ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، سارے فیک کیسز ہیں، اس کی کوئی بیسز نہیں ہے، کوئی کنوکشن نہیں ہونے چاہیے۔ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا، جو لوگ آپ میں سے آئے تھے، نہ کراس ایگزامینیشن کا موقع دیتے ہیں، نہ ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا موقع نہیں دیتے، اور سٹیٹمنٹ پہ دستخط لینے سے پہلے وہ ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں اور دا میکسیمم سینٹنس بھی دے دیتے ہیں، اور بند دروازوں کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی نے 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کر کے، کبھی تاریخ میں کسی نے 2 دن میں ٹرائل کمپلیٹ کیا ہے، اور وہ بھی کہ آپ کو موقع ہی نہ ہو، تو وہ تو سارے ہیں۔ اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹوں کی کنڈکٹ پہ نظر رکھیں۔ ہم تو آروز بھی اس لیے چاہ رہے تھے کہ آروز اور ڈی آروز وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو رزلٹ اتنا ڈیلے ہوگا یہ نہ ہوتا۔ دیکھیں، جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں 2018 اور 24 کو آپ میچ نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ بہت زیادہ امپرومنٹ آئی پی ٹی آئی میں، جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے، لیکن 2018 کے جو کینڈیڈیٹ تھے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کی ایفیلیشن ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، وہ جس طرح ٹرائبل ایریا میں ہوتا ہے، وہ اپنے بلبوتے الیکشن لڑ کر کے آتا ہے، پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ جوائن کرنا چاہے جوائن کرے، لیکن ہمارے انڈیپینڈنٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، وہ ہمارے سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائل ہے، نامینیٹڈ ہے۔ دیکھیں، ہم پہلے بھی کہہ چکے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، فیوچر کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا، 3 سزائیں تو خان صاحب کو ملی ہے، دیکھو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ سر پاور شو کب کریں گے؟ پاور سے بہت جلد انشاءاللہ۔ اپنا پاور شو کب کریں گے؟ پارلیمانی پاور شو کب کریں گے؟ نیکسٹ ویک۔ غلامی نامنظور، لوگوں نے دیکھا پے در پے کنوکشنیں کروا کے سب دیکھے، لیکن عوام جانتی ہے یہ کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ عوام کو بے خبر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا، کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ عوام نے بہترین فیصلہ کیا، ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا، اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آ چکی ہے، ہم پنجاب میں KPK میں اور سینٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا کسی کے ساتھ، جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم عوام کی مینڈیٹ کا احترام خود کرتے ہوئے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، جہاں تک قانون سازی کا کوشچن ہے تو وہ اسمبلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی قانون سازی کرے، لیکن جہاں تک ان کوشچن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کروا لی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ Just a second, sit down please.